بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام وقار احمد ہے، رہبر ہوں پازیٹیو پاکستان میں۔ چودھری محمد اکرام زاہد صاحب جو کہ ابتدائی دنوں سے پازیٹیو پاکستان کے ساتھ تھے، ان کی بہت خدمات تھیں اور بہت ہی نیک دل اور رحم دل انسان تھے۔ غریبوں محتاجوں کے لیے بہت انہوں نے خدمت کی۔ جب بھی ہم فیصل آباد جاتے تھے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ ملتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پازیٹیو پاکستان کے لیے ان کی جو یادیں ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی اور ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح انہوں نے پازیٹیو پاکستان کے لیے ایک اپنا سرگرم کردار ادا کیا، ہم بھی ان کے راستے پر چلتے ہوئے اسی طرح ایک کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام محمد کامران ہے اور میں پازیٹیو پاکستان کا رہبر اور وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ آج کل یونیورسٹی آف کوئنزلینڈ آسٹریلیا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ اکرام زاہد صاحب کی وفات کی خبر سنی تو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ وہ ایک شفیق باپ کی طرح تھے جو کہ ہمیشہ کہا کرتے تھے جب کسی میٹنگ میں آتے تھے کہ میری عمر 20 سال ہے اور 50 سال تو میرا تجربہ ہے۔ ضعیف عمر ہونے کے ساتھ ساتھ بھی وہ ہمیشہ جوانوں کی طرح بولتے اور انکریج کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ان کی جو بک ہے جو کہ ایک پازیٹیو اشعار کے اوپر مشتمل تھی، اس میں سے اپنے مختلف اشعار سنایا کرتے تھے، اور ان کی گاڑی میں ہمیشہ بیٹس ہوتے تھے جو کہ وہ چلتے پھرتے رستے میں دیکھتے تھے کہ کوئی بچے اگر ہوں کہیں پہ جو کہ کھیل کود نہ رہے ہوں، ان کو بیٹس دیتے کہ اپنی ٹیم بناؤ اور کھیلو۔ منشیات کے بہت خلاف تھے کہ جو آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ نشے کی بجائے کھیلوں کی طرف آئے، صحت مند رہے اور ایک ایکٹیو شہری کے طور پہ اپنا وقت گزارے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ کوئی بھی یونیک، کوئی اچھا سا کوئی شجر، کوئی درخت دیتے تو اس کی تصویر بناتے۔ ان کے پاس ہزاروں تصاویر تھیں مختلف درختوں کی جو کہ بہت یونیک اور نادر تھیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ڈسپلے کی جانے چاہیے، جو ان کا ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک کنٹریبیوشن ہے اس فیلڈ میں، وہ لوگوں کو پتہ چلے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اس کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ ان کے بچوں کو بہت زیادہ صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ویژن کو، پازیٹیو پاکستان کو مزید ترقی دے، اور ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم ان کے میسج کو آگے بڑھا سکیں، پازیٹیو عمل کر سکیں، لوگوں میں خوشیاں بانٹ سکیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ میں نوال محمود ہوں اور میں امبیسڈر ہوں پازیٹیو پاکستان میں۔ جب مجھے چودھری اکرام زاہد صاحب کی انتقال کے حوالے سے پتہ چلا، بہت سمجھ ہی نہیں آئی۔ ایک مرتبہ تو بالکل ایک سڈن نیوز تھی، اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے۔ ان کے ساتھ بہت زبردست انٹریکشن رہا، بہت ساری میٹنگز میں انہیں دیکھ کے بہت موٹیویشن ملتی تھی، جس طرح سے وہ یوتھ کو ایک بہترین ٹریک پہ دیکھتے، اور اس کو وہ ان کے چہرے پہ جس طرح سے وہ جوش محبت نظر آتی یوتھ کے لیے، بچوں کے لیے، ان میں گفٹس بانٹنا، ان میں ان کو بیٹ دینا، قدرت کے ساتھ محبت۔ میرا نام ایڈوکیٹ عبدالحنان بسرا ہے، میں رہبر ہوں پازیٹیو پاکستان میں۔ چودھری محمد اکرام زاہد صاحب جو کہ سینئر قانون دان تھے، کہ انتقال کی خبر سنی تو دل انتہائی رنجیدہ ہو گیا کہ ہمارے درمیان سے ایک علم کا منبع جو ہے وہ اللہ کی جانب رخصت ہو گیا ہے۔ اللہ پاک انہیں خلیق رحمت کرے۔ وہ ہمارے مینٹور تھے، ہمارے رہنما تھے، ہمارے لیے ہر دل عزیز شخصیت تھے، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنمائی بخشی، اور ہمارے عظیم مقصد میں ہمارے لیے ہمیشہ بطور رہنما ہمارے سربراہ بن کر رہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام عمیر رضا ہے، میں رہبر ہوں اور پریزیڈنٹ ہوں پازیٹیو پاکستان فاؤنڈیشن میں۔ چودھری اکرام زاہد صاحب سے جو ہماری ملاقات ہے، گزشتہ 10 سال سے میری ان سے ملاقات تھی، اور وہ جب سے میں انہیں ملا وہ ایج کے اس حصے میں تھے جس میں جو ہمارے ہاں بزرگ ہوتے ہیں وہ نارملی گھر پہ آرام کرتے ہیں، لیکن میں نے اس سارے ٹینیور میں انہیں بہت زیادہ متحرک پایا، بہت زیادہ وائبرنٹ ایکٹیو پرسنالٹی پایا۔ پازیٹیو پاکستان کی ہمیشہ سے سرپرستی کرتے رہے، حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ اس ادارے کو کھڑا کرنے میں، اس ادارے کو صدقہ جاریہ ان کے لیے بنا ہے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں یا ہر انسان اپنا فیوچر پلان کرتا ہے، تو میں جب یہ سوچتا ہوں کہ میں بڑھاپے میں کیسا ہوں گا، تو میں چودھری صاحب کی شخصیت کو آئیڈیلائز کرتا ہوں. میں ان کی طرح اپنا جو میرا بڑھاپا ہوگا، جو میری آگے کی زندگی ہوگی، میں ایسے گزارنے کی کوشش کروں گا. تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے جو فیملی ہے انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارا کوئی اپنا بزرگ، ہمارا کوئی اپنا خونی رشتہ ہم سے بچھڑ گیا. یہ غالباً 2006 کی بات ہے. ہم نے فیصل آباد میں مثبت فکر و عمل کے موضوع پر ایک سیمینار کروایا اور اس میں چودھری محمد اکرام زاہد صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر ہمایوں اکرام صاحب کو بھی مدعو کیا ایز اے گیسٹ اسپیکر. تو اس کے بعد میں نے جب ڈاکٹر صاحب کو تعارف کروایا اس کام کا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ میرے والد صاحب سے بھی ملیں. چنانچہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ چودھری صاحب سے ملا، اور چودھری صاحب نے پہلی ہی ملاقات میں جس محبت کا اور جس شفقت کا مظاہرہ کیا وہ ہمارے لیے حیران کن بھی تھا اور بہت زیادہ خوشی کا باعث بھی. اور پھر انہوں نے جب ہم نے ان کو سارا پازیٹیو پاکستان کے کام کا تعارف کروایا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل اس کو آگے بڑھانا ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ جو پہلی میٹنگ ہوگی کیبنٹ کی وہ سرینا ہوٹل میں ہوگی. تو آپ اندازہ کریں، ہم وہ جو کیا کہتے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں اور کوئی ریسورسز نہیں ہے اور صرف ایک خواب ہے. تو اس کو انہوں نے یکدم سے، میں کہتا ہوں کہ جیسے ایک بچے کو آپ اگر وہ کھڑا ہو اور اس کو کوئی سہارا نہ ہو اور وہ جو ہے وہ تند و تیز ہواؤں اور طوفانوں کے مقابلے میں کھڑا ہو اور کوئی جا کے اس کی انگلی پکڑ لے، تو آپ ذرا یہ امیجن کریں کہ وہ اس کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ یکدم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری محمد اکرام زاہد صاحب نے میرے ساتھ اور پازیٹیو پاکستان کے ساتھ دراصل ایسا ہی کچھ کیا کہ ہمارا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ یکدم جو ہے وہ میں کہتا ہوں آسمانوں جتنا بلند کر دیا. اور پھر الحمدللہ کہ ان کی سرپرستی میں یہ کام بڑھتا ہی رہا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق تو بالکل ایسے تھا جیسے جو ہے وہ بیٹوں کا اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہم آپس میں، میرے سارے دوست گواہ ہیں، ہم اکثر پروگرامز کے لیے ان کے پاس جاتے اور ان سے ضد کر کے جو ہے وہ کنٹریبیوشن لیتے، فنڈ لیتے ان سے. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہم کہتے کہ جو یہ سب 10,000 دینے، وہ کہتے نہیں جی 5,000 دینے، اور ہم جو ہے وہ بچوں کی طرح ضد کرتے. تو وہ پھر جو ہے نا بالآخر وہ بھی مان جاتے اور کہتے اچھا ٹھیک ہے ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، تم جمعرات کو دوبارہ آؤ تو پھر جو ہے نا تمہیں میں پھر دوں گا. تو اس طرح سے ماشاءاللہ انہوں نے ہمیشہ دل کھول کے نہ صرف اخلاقی مدد کی بلکہ ہمیشہ مالی مدد بھی کرتے رہے ہمارے اس کاز کو، ہمارے اس مشن کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اس چھوٹے سے پودے کو کہ جس کو انہوں نے خوب پانی دیا ہے اپنے جذبوں سے بھی اور اپنی سپورٹ سے بھی، تو ہم اللہ کرے کہ یہ ایک تناور درخت بنے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. السلام علیکم، میں سما وارف ہوں، رہبر پازیٹیو پاکستان. ابھی جب میں یہ ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھنے لگی تو میرے ذہن میں ایک منظر تازہ ہو گیا، لال پور میوزیم کا منظر. پازیٹیو پاکستان کی ایک تقریب تھی اور ہم سب ایک دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے درمیان ایک بزرگ شخصیت بھی موجود تھی، عمر قریباً 60 برس. کسی نے مذاق کے طور پہ شرارتاً پوچھا، چودھری صاحب آپ کی عمر کیا ہے؟ تو ہنس کر بولے 25 سال عمر اور باقی تجربہ. محفل کشتے زعفران بن گئی. آج ان کے نام کے ساتھ مرحوم لگاتے ہوئے بہت عجیب سے لگ رہا ہے. اللہ انہیں غریق رحمت کرے. چودھری اکرام زاہد صاحب پازیٹیو پاکستان کے چیئرمین تھے اور ہمارے لیے انسپریشن کا باعث بھی. اللہ عز و جل ان کے درجات بلند کرے. وقت کی آندھی لے اڑتی ہے کیسے کیسے لوگ، سوچ کے دل کو خوف آتا ہے، اچھا خاصا خوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری محمد اکرام زاہد، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ. یہ وہ نام تھا جو وہ خود سننا پسند کرتے تھے. ان کے ساتھ ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ تھا.
ایک دادے اور پوتے کا رشتہ تھا. ہم انہیں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آپ پازیٹیو پاکستان کے دادا ابو ہیں, اور وہ اس کو اون بھی کرتے تھے. چودھری صاحب ایک مثالی باپ, مثالی دادا, مثالی استاد, مثالی وکیل, اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں, ہم نے جب تک ان کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری 11 سال ان کے ساتھ تعلق رہا, ان 11 سالوں میں ہم نے کبھی انہیں ہم سے ناراض نہیں دیکھا, کبھی انہوں نے ہم سے دست شفقت کو اٹھایا نہیں. تو یہ ان کی ایک ایسی بات ہے جو ہمیشہ مجھے, یعنی میرے لیے اور میری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے, ہم تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے چودھری صاحب کے ساتھ, ہمارے لیے وہ ایک مشعل راہ کے طور پر رہیں گے کہ جہاں پر انہوں نے ہمیں ہمیشہ اچھے اور مثبت کام کے لیے اکسایا. حالانکہ اکسانا ایک منفی لفظ ہے, لیکن وہ ہمیں اکساتے تھے کہ یار آپ اچھے کام کرو, اور اسی کام کی تلقین وہ آگے پورے پاکستان کے نوجوانوں کو کرنا چاہتے تھے. پازیٹیو پاکستان کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی ہم ان کا یہ میسج پورے پاکستان اور پوری دنیا کے نوجوانوں تک پھیلائیں گے کہ مثبت سوچ کو اپنائیں اور محنت کریں, جو ان کی زندگی کا شعار تھا. السلام علیکم. آئی ایم عثمان ملک, ایڈوکیٹ, ہائی کورٹ. آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے چودھری محمد زاہد اکرام. چیئرمین پازیٹیو پاکستان تھے, سپریم کورٹ کے وکیل تھے, لیجنڈ احمدآباد تھے, جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, آمین. بہت ہی اچھی شخصیت تھے ماشاءاللہ. میں نے اپنی وکالت ان سے ہی انسپائر ہو کے میں نے شروع کی, اور الحمدللہ میں تو اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں. لیکن چودھری صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. چودھری صاحب کی بہت ہی اچھی باتیں ہیں تو بہت ساری ہیں, لیکن ان میں چند ایک دو کا میں شیئر کر دیے جاتا ہوں. ہم جب بھی کسی ایونٹ پہ جاتے تھے تو راستے میں چودھری صاحب نے اپنی گاڑی میں بیٹ بال, کچھ سلنٹیز, کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوتی تھیں. جدھر بھی راستے میں ان کو بچے نظر آتے تھے, چھوٹے بچے نظر آتے تھے, ان کے لیے گاڑی رکوا کے اسپیشلی باہر نکل کے تو ان بچوں میں گل مل جاتے تھے, ان بچوں کو وہ چیزیں دیتے تھے. اگر کوئی تھوڑی سی بڑی عمر کے بچے تھے 10, 12, 15 سال کے, ان کے لیے انہوں نے بیٹ بال رکھے ہوتے تھے, وہ ان بچوں کو دے دیتے تھے تاکہ یہ بچے اپنی کرکٹ وغیرہ کھیل سکیں, ایسی ایکٹیویٹیز میں رہ سکیں اور یہ بری عادات میں سے نکل سکیں. جی السلام علیکم. میرا نام عبداللہ ہے, میں رہبر ہوں پازیٹیو پاکستان میں. چودھری اکرام زاہد صاحب ہمارے لیے ایک معلم ہے, ایک مربی ہے. ہم نے بہت کچھ سیکھا اس سے. جو ان کا وفات کی خبر ہے ہمارے لیے بہت صدمہ ہے. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھ لیا. جب بھی ہم نے ملا ہے اس سے تو ہم نے کچھ نیا سیکھ لیا اس سے. اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. اور باقی جو بھی ان کا خدمات ہے ہمارے لیے یا پازیٹیو پاکستان کے لیے, وہ تو ہم قائم رکھنا چاہیے. تو اللہ ان کو مغفرت فرمائے. تھینک یو سو مچ. میں عامر رضا, ایڈوکیٹ, سینٹرل سیکرٹری جنرل پازیٹیو پاکستان فاؤنڈیشن. میں جناب چودھری اکرام زاہد صاحب مرحوم جو فاؤنڈر چیئرمین تھے پازیٹیو پاکستان فاؤنڈیشن کی رحلت پر, کی اندوناک رحلت پر پازیٹیو پاکستان کے تمام ممبران سے بالعموم اور ان کے لواحقین سے بالخصوص اظہار تعزیت کرتا ہوں. چودھری اکرام زاہد صاحب بلا شبہ ایک ہمہ گیر شخصیت تھے جن کی خدمات پازیٹیو پاکستان کے لیے بالخصوص اور پاکستان کے لیے بالعموم گراں قدر تھی. چودھری صاحب سے جب کبھی ملاقات ہوتی تو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا, کچھ نہ کچھ اچھی بات ہم ان سے سیکھتے. اللہ رب العزت اس دنیا میں ان کی نیکیوں کو قبول کرے اور آخرت میں ان کو بہتر جزا عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے, آمین. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام محمد اسپر جوید ہے اور میں رہبر ہوں پازیٹیو پاکستان میں, اور بائی پروفیشن میں ایک فزیو تھراپسٹ ہوں اور آج کل UK میں کام کر رہا ہوں. چودھری اکرام زاہد صاحب سے میری پہلی ملاقات فیصل آباد کے ینگ لیڈرز سمٹ میں ہوئی تھی, اور اگر میں ان کی پرسنالٹی کو شارٹلی کنسائزلی ڈسکرائب کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ انتہائی زندہ دل
اور ورسٹائل انسان تھے وہ، کہ ایک وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بہت ساری وکالت پہ کتابیں لکھی تھیں، پر ایٹ دا سیم ٹائم وہ شاعری بھی کرتے تھے. ان کا شاعری کا مجموعہ شمع امید کے نام سے پبلش ہوا. اس کے علاوہ کوکنگ کے اندر بھی ان کا بڑا ذوق تھا، اور کچن کارنر کے نام سے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی. اور میں اگر ان کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے اس کو ڈسکرائب کرنا چاہوں انہی کے ہی ایک شعر سے، تو جو کہ میرا بڑا پسندیدہ شعر ہے، وہ یہ ہے کہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. تھینک یو. غالباً سن 2011 کی بات ہے. پازیٹیو پاکستان کے فورم سے ایک نہایت خوش طبع اور خوش گفتار پرسنالٹی سے ملاقات ہوئی. آپ کا اسم گرامی چودھری محمد اکرام زاہد ہے. یہ بہت مختصر ملاقات تھی، لیکن اس پہلی ملاقات کا تاثر کئی ماہ تک رہا. اس کے بعد یکے بعد دیگرے پازیٹیو پاکستان کے منعقد کردہ ایونٹس نے آپ سے کئی ملاقاتوں کا شرف بخشا. آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. آپ کی کتاب کچن کارنر ابھی تک میرے کچن کے کارنر میں محفوظ ہے. قدرت کے حسین رنگوں اور نظاروں کو کیمرے کی آنکھ میں سمو لینے کا شوق رکھنے والی یہ شخصیت ہمیں حیران کر دیا جب انہوں نے بتایا کہ کئی ہزار مختلف انواع و اقسام کے درختوں کی فوٹو میرے پاس موجود ہیں. پازیٹیو پاکستان میں ان کا عہدہ کوئی بھی ہو، میں نے آپ کو ہمیشہ ایک باپ کے روپ میں پایا. دعا گو ہوں اللہ آپ کی منزلیں آسان کرے. ایک شعر کہنا چاہوں گی: بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. پہلے تو نہایت ہی افسوس کے ساتھ ہم غم میں برابر کے شریک ہیں ایکس چیئرمین پازیٹیو پاکستان جناب چودھری اکرام زاہد، جن کی وفات کا سن کے ہمیں بہت دکھ ہوا. ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا اور ان کی شخصیت سے ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ ہم نے سیکھا تھا. چودھری اکرام زاہد صاحب کی وفات ایک بہت بڑا ثانیہ ہے پازیٹیو پاکستان کے لیے اور اس کمیونٹی کے لیے، اور خاص کر غریبوں کے لیے، جنہوں نے ہر وقت غریبوں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ فلاحی کام کرتے رہتے تھے. اور پازیٹیو پاکستان کو جب بھی کبھی ان کی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے ہر وقت جو ہے وہ آگے بڑھ کر پازیٹیو پاکستان کا ساتھ دیا، چاہے وہ فائنینشیل صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. تو ان کی خدمات پازیٹیو پاکستان کے لیے کسی سے ڈھکی چھپی جو ہے وہ نہیں ہے. تو ہم اس جو دکھ کی گھڑی ہے اس میں ہم ان کے اہل و عیال کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ چودھری اکرام زاہد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آگے کی منازل آسان کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. اکرام زاہد صاحب ایک نام نہیں، ایک علامت ہے. جذبہ تعمیر، جذبہ حب وطنی کی وہ سلسلہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ سے میرا تعارف تقریباً 1 دہائی پہلے کا ہے، اور آپ کا نام پازیٹیو پاکستان کے بیج سے درخت بننے کے سفر میں ہمیشہ اس جہد میں روئے رواں کے طور پہ رہا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کے اکثر جب بھی آپ سے کسی بھی موضوع پہ بات ہوتی، اس کا جو ایسنس تھا یا اس کا جو مرکزی خیال ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ 8 سال سے لے کے 80 سال تک یہ نوجوان پازیٹیو پاکستان میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس ملک کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے. آج بے شک وہ جسمانی طور پہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی رضا سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت میں ہے، لیکن ان کے لگائے ہوئے اس پودے کی شاخیں، اس کے پتے اور اس کا ثمر پاکستان کی آنے والی نسلیں کئی دہائیوں تک اپنے اندر سمیٹیں گی. مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگی جو ایک مثال قائم کی کہ عمر کبھی بھی جذبوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی اگر ولولہ صادق ہو تو. تھینک یو. میں بات کرنا چاہوں گی معزز و محترم چودھری اکرام زاہد صاحب کے حوالے سے کہ چودھری اکرام زاہد صاحب کی ہستی ہمارے لیے ایسی ہی رہی ہے جیسے جب کوئی صاحب علم بولتا ہے تو اس کے کئی سالوں کا تجربہ آپ تک منتقل ہو جاتا ہے. اور چودھری اکرام زاہد صاحب کی تو پوری زندگی ہی ہم جیسوں کی اصلاح و تربیت کے لیے وقف رہی ہے. پازیٹیو پاکستان کے پلیٹ فارم سے جب میری ان سے ملاقات ہوئی، جب میں ان سے پہلی دفعہ ملی تو میں بہت زیادہ پرجوش تھی اور بہت متاثر بھی کہ میں کیسی باکمال شخصیت سے ملی ہوں
जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत सी किताबें लिखी, बहुत से मेडल्स हासिल किए हैं। क्योंकि इंसानी फितरत है कि कोई भी काम करना इंसान के लिए तब आसान हो जाता है जब वो किसी को अमल करता देखता है। तो चौधरी इकराम ज़ाहिद साहब की ज़ात भी हमारे लिए वही तासुर लिए हुए थी कि हमारे लिए उनकी बात पर अमल करना आसान हो जाता था, और वो नसीहतें जो वो करते थे उन पर अमल पैरा होना हमारे लिए बिल्कुल आसान था, और दिल में तमन्ना होती थी कि हम भी इनके जैसे हों, हम भी उनकी तरह मुल्क और कौम के लिए काम कर सकें। उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत और उनके अफ़कार को वैसे ही मुल्क और मिल्लत के लिए महसूस करें जैसे वो करते हैं, और उनकी तरह ही एनर्जेटिक होकर दिन रात काम करें। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम हुनैन शिराज है और मैं पॉजिटिव पाकिस्तान फाउंडेशन में एज अ एम्बेसडर अपने खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। ज़िंदगी में कुछ लोग खुशबू की मानिंद होते हैं जो पास नहीं भी होते, नज़र नहीं भी आते, लेकिन उनकी चाहत, उनका खुलूस और उनकी बातें ताउम्र हमारे साथ रहती हैं। वो लोगों की लफ्ज़ों में हमेशा महकते रहते हैं। सर मोहम्मद इकराम ज़ाहिद साहब ऐसी ही खुशबू की मानिंद हैं, जिनसे मुलाकात करके, उनसे बात करके इरादों में पुख्तगी, हौसले जवान और उम्मीद की एक किरण नज़र आती थी। सर मोहम्मद इकराम ज़ाहिद साहब हमेशा हमारे लफ्ज़ों में, हमारी बातों में ऐसे खुशबू की तरह महकते रहेंगे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत के बाला खानों में जगह अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैद है और मैं पॉजिटिव पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ और लाहौर टीम का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेड हूँ और सीनियर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ। इकराम ज़ाहिद साहब की शख्सियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो बड़े ही खुश मिजाज, सादा शख्सियत के मालिक थे और पॉजिटिव पाकिस्तान उनके हाथ का लगाया हुआ एक पौधा है जो आज तनावर दरख्त बन चुका है और सैकड़ों नहीं लाखों लोगों, नौजवानों की ज़हनी और फ़िक्री तरबियत में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इकराम ज़ाहिद साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्हें आला इल्लियीन में जगह अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shehbaz Irshad Malik and I'm Rehbar at Positive Pakistan. चौधरी साहब के बारे में सर का हुक्म हुआ, सर का ऑर्डर हुआ। उनको तकरीबन मैं पिछले 10-12 साल से जानता हूँ। माशाल्लाह से नहायत शफीक और अच्छे और खूबसूरत इंसान थे, दिल के बहुत अमीर इंसान थे। पॉजिटिव पाकिस्तान को जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमें सपोर्ट किया, चाहे वो माली सपोर्ट हो, चाहे वो अखलाकी सपोर्ट हो। उनकी 2-3 वाक़यात जो मैं कभी नहीं भूलता, जिसमें सर फ़रिस्त कि माशाल्लाह से उनके पास तकरीबन 7,500 मुख्तलिफ़ दरख्तों की तस्वीर हैं जो उन्होंने अपने सफ़र में बनाई। इसके अलावा हमें उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिली हैं। लाइक जब भी वो सफ़र करते तो सफ़र के दौरान बजाय इसके कि उनके पास कपड़े हों उनके बैग में, तो वो उनकी जगह किताबें रखा करते थे। तो इस वजह से, इस मोटिवेशन से हमें बड़ा सपोर्ट मिला है। हम अक्सर जो है वो जब भी सफ़र करते हैं अपने भी बैग में किताबें ज़रूर रखते हैं। इसके अलावा उनकी एक बड़ी प्यारी बात कि वो जब भी सफ़र करते अपनी गाड़ी में बच्चों के लिए स्लंटीज़ रखते, इसके अलावा बैट और बॉल रखते ताकि जिस जगह पे वो बच्चे देखें उनको ये बैट और बॉल दे सकें, ताकि वो अच्छी सरगर्मियों में जो है वो आगे बढ़ें, अच्छी सरगर्मियाँ जो है वो करें। इसके अलावा इतनी बातें हैं कि उनके बारे में घंटों बोला जा सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आखिर में अल्लाह ताला जो है वो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और जो है वो उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी मोहम्मद ज़ाहिद इकराम साहब का लॉस हमारे लिए, पॉजिटिव पाकिस्तान फाउंडेशन के लिए और ख़ास तौर पर पॉजिटिव पाकिस्तान फैसलाबाद चैप्टर के लिए बहुत बड़ा लॉस है, जिसको हम हमेशा महसूस करते रहेंगे। चौधरी साहब से जब भी मुलाकात का मौका मिला, उनसे हमेशा कुछ नया सीखने को मिला। चौधरी साहब एक शफीक इंसान, बहुत अच्छे मेंटोर और एक अच्छे उस्ताद थे। पॉजिटिव पाकिस्तान को
یا فیصلہ آباد چیپٹر کو جب بھی کسی پرابلم کا کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا تو چودھری صاحب کو ہمیشہ اپنے ساتھ کھڑا پایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کے گھر والوں کو اور ان کی فیملی کو صبر دے۔ آمین۔ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز۔ ہاتھ میں اللہ کا بندہ مومن کا غالب و کارا فرید کار کشا کار ساز، آنکھیو نوری نہار بندہ مولا صفا، آنکھیو نوری نہار بندہ مولا صفا، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امید قلی، اس کے مقاصد جلی، اس کی امید قلی، اس کے مقاصد جلی، اس کی ادا دل پڑے، اس کے نگاہ دل نواز، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رسم ہو یا بزم ہو، پاک دلو پاک باز، نقطۂ برقرار حق، مرد خدا کا یقین، نقطۂ برقرار حق، مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہ مخلص ہو بجا۔ عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے وہ حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے وہ حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے